السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسٹیج پر تشریف فرما نہایت ہی مؤقر اور معزز علماء کرام، علاقے کے باوقار احباب، جلسہ کمیٹی کے اہم ذمہ داران، اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے محترم سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، قوموں و ملت کے لائق پر نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، ایک بہت لمبی مدت کے بعد آپ کی اس بستی میں میری آمد ہو رہی ہے. جب میں جھنڈا نگر سراج العلوم میں پڑھا کرتا تھا تو اس وقت مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ ایک بار میں یہاں تشریف لایا تھا اور ایک پروگرام میں نے
آپ کے جامعہ کے اندر بھی اس وقت کیا تھا جب مولانا عبدالعلیم ماہر صاحب اس ادارے میں درس و تدریس کا فریضہ انجام دیتے تھے، اور مولانا تبارک حسین قاسمی حفظہ اللہ بھی اسی ادارے میں پڑھاتے تھے۔ اب اس کو کتنی مدت ہو گئی یہ صحیح سے ہم کو یاد نہیں۔ اس کے بعد پھر ایک مرتبہ کسی گراؤنڈ میں بھی ہمارا پروگرام ہوا تھا، اتنا مجھے یاد ہے، لیکن چونکہ شب و روز کے ساتھ ساتھ زمانے نے کافی ترقی کی ہے، اس لیے اب اس جگہ کو پہچاننا بھی تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے کہ کس جگہ پر میرا پروگرام ہوا تھا۔ اور اس کے بعد اب میں آپ لوگوں کی محنت، آپ لوگوں کی قد و کاوش اور ڈاکٹر فرید احمد سلفی حفظہ اللہ کے بار بار اصرار پر میں یہاں پہنچا ہوں، باوجود اس کے کہ وہ خود بیمار ہیں اور کیمو لگ رہے ہیں، بامبے میں تھے، اور برابر وہ رابطہ قائم کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے یہ کوڑوں کے لیے یہ پروگرام آپ کا سیٹ ہو جائے۔ اور میں اس کشمکش میں تھا، جیسا کہ ڈاکٹر فرید صاحب نے بتایا کہ میں اس کنڈیشن میں نہیں تھا کہ میں ہاں کروں کہ نہ کروں۔ پل پل میں والد صاحب کی طبیعت کبھی بہت اچھی ہو جاتی تھی اور کبھی بہت زیادہ خراب ہو جاتی تھی۔ جب اچھی ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ مجھے گھر پہنچا دو اٹاوا، میرے اور بھی بچے ہیں، میں ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اور جب ادھر طبیعت بگڑتی تھی تو فون آتا تھا کہ بیٹے جلدی لے کے چلو، تو پھر میں گاڑی لے کر دوڑتا تھا اور ان کو لاتا تھا۔ اسی ضمن میں نے پورے مہینے کے مئی تک کے جتنے پروگرام تھے سب میں نے کینسل کر دیے، اور سارے لوگوں کو میں نے کہہ دیا کہ میں نہیں آ سکتا۔ لیکن 15 مئی اتوار کے دن 3:15 پر دوپہر میں میرے والد صاحب اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اس وقت میں ان کے سامنے تھا، اور ہمارے نہایت ہی مشفق اور چھوٹے بھائی کی طرح ڈاکٹر عبد القادر صاحب، جو لکھنؤ میں اپنا الفا ہاسپٹل کھولے ہوئے ہیں اور اپنی جماعت سے وابستہ ہیں، انہوں نے کئی راتیں جاگیں اور میرے والد صاحب کو وقت دیا۔ وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اس کے بعد میں ٹوٹ سا گیا۔ گھر میں چونکہ میں سب سے بڑا ہوں، 3 بھائیوں اور 1 بہن میں، والدہ اٹاوا ہیں، میں اپنے فیملی کے ساتھ لکھنؤ میں شفٹ ہو چکا ہوں۔ میں لکھنؤ میں اپنے فیملی کو دیکھوں یا ادھر والدہ کو دیکھوں، اور آپ جانتے ہیں گھر میں جب کوئی بڑا ہوتا ہے تو والد کے انتقال کے بعد اس کے اوپر بہت سی ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی اور بہنوں کے ساتھ بھائی کا بھی رول ادا کرتا ہے، اور پھر اس کو ایک باپ کا بھی رول ادا کرنا ہوتا ہے۔ ادھر والدہ کی بھی طبیعت پل پل میں کبھی خراب ہوتی، کبھی صحیح، اس لیے میں نے سوچا کہ کچھ دن پروگراموں کو ملتوی کر دیا جائے۔ لیکن یہاں سے آپ کا اصرار، اور ادھر سے آپ کی محنت، اور ادھر سے ڈاکٹر فرید صاحب کی بار بار کال، پھر آخر ایسا ہوا کہ میری والدہ نے خود کہا کہ بیٹے جب اتنی کال آ رہی ہے تو جاؤ، چلے جاؤ، اور یہاں دوسرے بھائی ہیں، ابھی ہم ان کے پاس ہیں، کوئی دقت نہیں، جب کوئی پریشانی ہوگی تو ہم تمہیں بلا لیں گے، فون کر دیں گے، آپ چلے آنا۔ بہرحال میں یہاں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین والد محترم کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، تا حد نگاہ کشادہ فرما دے، بشری جو لغزشیں ان سے ہوئی ہیں ان کو معاف فرمائے، اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کے علاوہ بھی جو لوگ تیری رحمت کو پیارے ہو چکے ہیں، بار اللہ تو ان سب کو غریق رحمت فرما، ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کو بخش دے، اور جو بیمار ہیں
بالخصوص ڈاکٹر فرید صاحب کے لیے بھی کہ اللہ رب العالمین ان تمام بیماروں کو شفائے کامل اور عاجل عطا فرما، ان کی دواؤں میں صحت و تندرستی کوٹ کوٹ کے بھر دے، اور اللہ ان کو اس امت اسلامیہ کے لیے نفع بخش بنا دے۔ موت کا موضوع بہت ہی حساس موضوع ہوتا ہے۔ اس کے اندر انسان کو جوانی کے جوش میں اور دنیا کی لذتوں کے آگے وہ موت کے احساس کو اگرچہ بھول چکا ہو، لیکن رات کے وقت تھوڑی دیر کے لیے اگر وہ صرف اپنے ذہن کے اندر بھی قبرستان کا ایک تصور اگر لے آئے تو سوچتا ہے کہ ایک دن ہم کو بھی اس قبرستان کے اندر آنا ہے اور ہزاروں ٹن مٹی کے اندر ہم کو بھی دفن ہونا ہے۔ کتنا اندھیرا ہوگا، یہ سوچنے پر وہ ضرور مجبور ہوتا ہے۔ اور یہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کو اس دنیا سے جانا ہے۔ بسا اوقات دنیا میں کچھ ایسے وچار دھارا رکھنے والے لوگ ہیں جن کو ہم کمیونسٹ اور کمیوزم سے جوڑ سکتے ہیں، جو اللہ کا انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نام کی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، اللہ ہے ہی نہیں۔ کمیونسٹوں کا اور کمیوزم کا یہی خیال ہے، ان کی یہی وچار دھارا ہے کہ اللہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ دنیا ایسے ہی چل رہی ہے، چل رہی تھی، چلتی رہے گی۔ لوگ پیدا ہوئے تھے، ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، زمانہ دن بدن ترقی کرتا رہے گا۔ اللہ نام کی کوئی چیز نہیں۔ ایسے لوگ آج بھی اس دنیا میں موجود ہیں جن کو ہم لا دینی کہہ سکتے ہیں، جن کو ہم ملحد کہہ سکتے ہیں، جن کو ہم کمیونسٹ اور کمیوزم کے نام سے جان سکتے ہیں، جن کا یہی عقیدہ۔ اللہ کا انکار کرنے والے تو اس دنیا میں ہیں، لیکن جو لوگ اس دنیا میں اللہ کا انکار کرتے ہیں ان کی بھی اتنی ہمت نہیں پڑتی ہے کہ وہ موت کا انکار کر سکے۔ آپ کا دوست ہو، آپ کا دشمن ہو، آپ کا حامی ہو، آپ کا مخالف ہو، آپ کا سہیوگی ہو، آپ کا برودی ہو، کوئی بھی ہو، اس بات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اور اس بات سے کوئی منکر نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ ہمیں موت نہیں آئے گی۔ قرآن کریم اس کا نقشہ کچھ یوں کھینچتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ہر ذی روح کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر ذی روح کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت آ جائے، ہم مر جائیں، ہمیں اٹھا کر قبر میں دفن کر دیا جائے، ہماری باڈی سڑ گل کر مٹی میں ہی مل جائے، اگر ایسا بھی ہوتا تو بہتر ہوتا، اگر ایسا بھی ہوتا تو اچھا ہوتا، چھٹکارا مل جاتا، لیکن معاملہ ایسا ہے نہیں۔ قرآن آگے کہتا ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور صرف چکھ کر تمہاری باڈی مٹی میں نہیں مل جائے گی، وہ ختم نہیں ہو جائے گی۔
وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تم نے دنیا میں جو بھی اعمال کیے، چاہے وہ اچھے کیے ہوں یا برے کیے ہوں، صحیح کیے ہوں یا غلط کیے ہوں، جو بھی دنیا میں تم نے اعمال کیے اس کے مطابق قیامت کے دن تم ان کا پورا پورا بدلہ پاؤ گے، پورا کا پورا اجر تمہیں ملے گا۔ اچھے اعمال کیے ہیں تو اچھا اجر تمہیں دیا جائے گا، اور برے اعمال کیے ہیں تو اس کا برا اجر تمہیں دیا جائے گا۔ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، جو کچھ بھی دنیا میں تم نے بویا ہے اس کو کاٹو گے۔ اچھا بویا اچھا کاٹو گے، برا بویا برا کاٹو گے۔ یہ دنیا دار العمل ہے، یہاں جیسا بھی عمل آپ نے کیا ہے اس عمل کے مطابق اس کی فصل کو تم پا کر رہو گے، اچھا تو اچھا، برا تو برا۔ اس کے بعد قرآن کریم کہتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، اپنے اعمال کی بنیاد پر جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے وہی کامیاب ہے۔ ہم نے 5 منزل مکان بنا لیا، ہم کامیاب نہیں۔ ہم نے اپنا علاقہ چھوڑ کر ہجرت کر کے بامبے میں جا کر بھنگار کا بزنس کر کے ہم نے بہت بڑی بلڈنگ اپنے گاؤں میں تیار کر دی، اپنے بچوں کو ہم نے MBBS کرا لیا، اپنے بچوں کو ہم نے پولیٹیشین بنا دیا، اپنے بچوں کو ہم نے کمپیوٹر ماسٹر بنا دیا، اپنے بچوں کو ہم نے پڑھا لکھا کر بڑی سے بڑی ڈگری ہم نے دلوا دی، اور ان کو ہم نے سروس یا بزنس سے جڑوا دیا، وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے۔ یہ بہت بڑی کامیابی نہیں ہے، بہت بڑی کامیابی اللہ رب العالمین کہتا ہے جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہے۔ جن چیزوں کے چکر میں پڑ کر تم نے آخرت کو خراب کیا، اپنے آپ کو جہنم سے نہ بچا سکے اور جنت میں داخل نہ کرا سکے، وہ ہے دنیا کی رنگینی اور دنیا کی چکا چوند، جس کی لذتوں میں اور عیش و آرام میں پڑ کر ہم نے اپنی آخرت کو فراموش کر دیا، اپنی آخرت کو بھلا دیا اور اپنے بیوی بچوں میں لگے رہے اور انہی کو پروان چڑھاتے رہے، انہی کے آگے ہم نے آخرت کو برباد کیا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، ارے دنیا کی زندگی تو دھوکے کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو فرضی زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو دھوکے کی زندگی ہے۔ دور سے دیکھو تو دنیا بڑی خوبصورت نظر آتی ہے، قریب جا کر دیکھو، قریب جا کر آپ تو کچھ نہیں لگے گا۔ بخاری کی روایت نبی اکرم نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، لوگوں سفر معراج پر جب میں گیا مجھے جنت بھی دکھائی دی، جہنم بھی دکھائی گئی۔ جہنم میں مختلف قسم کے عذاب کا میں نے معائنہ کیا، جو مختلف گناہگاروں کو مختلف قسم کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ میں جہنم میں جو عذاب دیکھ کر آیا ہوں، جہنم کے بارے میں میں جو جانتا ہوں، لو تعلمون ما اعلم، اگر وہ تمہیں معلوم ہو جائے، اگر وہ چیزیں تم جان جاؤ جو میں جانتا ہوں، اگر جہنم کے جاسوس تپش، جہنم کے عذاب کے بارے میں جو علم مجھے، جو چیزیں میں دیکھ کر مشاہدہ کر کے آیا ہوں، جو چیزیں مجھے دکھائی دی، جو میں جانتا ہوں، اگر وہ تمہیں معلوم ہو جائیں، اگر وہ تم جان جاؤ، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، تو تم دنیا میں بہت کم ہنسو گے اور بہت زیادہ رو گے، تمہیں ہنسی کم آئے گی اور رونا زیادہ آئے گا۔ ترمذی کی ایک روایت میں تو اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا تمہیں ہنسنا کم آئے گا اور رونا زیادہ، وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُودَاتِ، تم جنگلوں میں نکل جاؤ گے، بیابان جنگلوں میں چلے جاؤ گے، وَمَا
تلذذتم بالنساء، اور تم اپنی چہیتی بیویوں کو بھی چھوڑ دو گے جن سے تم لطف اٹھاتے ہو، جن سے تم سکون حاصل کرتے ہو، جن سے تم لذت حاصل کرتے ہو۔ وما تلذذتم بالنساء، تم عورتوں سے لذت حاصل کرنا بھی چھوڑ دو گے، تم ان کے قریب جانا بھی چھوڑ دو گے، تم ان کے پاس بیٹھ کر پیار اور محبت کی دو باتیں کرنا بھی چھوڑ دو گے۔ وَلَا خَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُودَاتِ، اور تم بیابان جنگلوں میں چلے جاؤ گے اور وہیں اللہ اللہ کرتے ہوئے، تسبیحیں پڑھتے ہوئے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے تم اپنی زندگی کو ختم کر لو گے۔ جو باتیں میں جانتا ہوں اگر وہ تمہیں معلوم ہو جائیں جہنم کے تعلق سے، جو باتیں میں جانتا ہوں آخرت کے تعلق سے اگر وہ تمہیں معلوم ہو جائیں تو تمہیں رونا زیادہ آئے گا، تم ہنسنا بھول جاؤ گے اور روتے روتے اپنی زندگی ختم کر لو گے۔ سوچیے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ دنیا سے بالکل قطع تعلق ہی اختیار کر لو، بیوی کو چھوڑ دو، بچوں کو چھوڑ دو، یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے۔ چلے جاؤ جنگل میں، اللہ اللہ کرتے رہو، رٹ لگائے رہو، محلے والوں کی روٹیوں کے ٹکڑوں پہ پلتے رہو، یہ نہیں کہا اللہ نے۔ رہبانیت اسلام کے اندر نہیں، بلکہ وہ ایک دعا سکھلا رہا ہے، اے میرے بندو تم دنیا کی بھی اچھی چیزیں مجھ سے مانگا کرو، دنیا سے بالکل بے تعلق مت ہو جاؤ، دنیا میں بھی ہم نے بہت سی اچھائیاں اور بھلائیاں نازل کی ہیں، ان کو مانگا کرو تم ہم سے۔ باقاعدہ اللہ نے دعا سکھلائی ہے، دعا مانگا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب دنیا میں جو اچھائیاں، جو خوبیاں، جو بھلائیاں ہیں وہ ہمیں عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کے اندر جو بھلائیاں ہیں، جو خوبیاں ہیں وہ تو ہمیں عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے، جہنم کے عذاب سے ہمیں نجات عطا فرما۔ یہ دعا بتلائی ہے۔ کچھ لوگ افراط و تفریط کا ایسا شکار ہوئے، کچھ لوگوں نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا، اور کچھ لوگوں نے دنیا سے بالکل بے تعلقی اختیار کر لی، بالکل دنیا کو چھوڑ دیا، جنگلوں میں چلے گئے اور وہ تسبیح ہاتھ میں لے لی، اللہ 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 کی رٹ لگا رہے ہیں، اور محلے والوں کی روٹیوں کے ٹکڑوں پر، گاؤں والوں کی روٹیوں کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، افراط و تفریط دونوں غلط، بیچ کا راستہ اسلام نے بتایا ہے۔ سب سے بڑا دن، سب سے معتبر دن، اگر کوئی دن مانا جاتا ہے اسلام کے اندر تو وہ جمعہ کا دن ہے، لیکن آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کا پورا دن بھی عبادت کا دن متعین نہیں کیا ہے۔ جمعے کے پورے دن میں یہ نہیں کہا ہفتے میں ایک دن تم ہمارے گھر میں چلے جاؤ اور صبح سے شام تک میری عبادت میں لگے رہو۔ اللہ نے ہفتے میں ایک دن جو سب سے معتبر اور مبارک دن ہے، جو عید اور بقرعید کی دن سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، لیکن اللہ نے جمعے کے دن کو بھی پورا کا پورا عبادت کا دن نہیں بتایا۔ کیا کہا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اے میرے بندو جب جمعے کی نماز پڑھ لو، اے میرے بندو جب جمعے کی نماز ادا کر لو، جب امام خطبہ دے دے، امام سلام پھیر دے، جب نماز پڑھا کر وہ فارغ ہو جائے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو تم زمین کے اوپر پھیل جاؤ، میں نے زمین جو بنائی اس میں تم گھومو، اس میں پھرو، اس میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، ہم نے جو رزق اتارا ہے اس کو تلاش کرو، ہم نے جو روزی اتاری ہے اس کو تلاش کرو، یعنی رزق حلال کھاؤ، رزق حلال کے لیے سرگردہ رہو، محنت کرو، مزدوری کرو، محلے والوں اور سماج کے ہاتھ
हाथों कमाए हुए रोटियों के टुकड़ों पर मत पलो। अल्लाह ने हाथ दिया है, पैर दिया है, मेहनत करो, कमाओ। तुम जो मेहनत करोगे उस पर भी तुम्हें सवाब दिया जाएगा। तुम जो रिस्क हलाल कमाओगे, इस अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें इस पर भी सवाब देगा, इसलिए कि ये भी इबादत है। बल्कि हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तो एक दुआ सिखलाई है कि हर फर्ज नमाज के बाद ये दुआ भी पढ़ा करो। अल्लाह के नबी ने ये दुआ बताई और खुद नबी अकरम ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। ये दुआ बतलाई, फर्ज नमाज के बाद ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ, ऐ अल्लाह मैं तुझसे ऐसे इल्म का सवाल करता हूं जो नफा बख्श हो। ऐसे इल्म से क्या फायदा जो सिर्फ मुझे फायदा पहुंचा रहा बस, और मेरे जरिए दूसरे लोग बंजर जमीन की तरह है, उनको कोई फायदा नहीं पहुंच रहा। नहीं, ऐसे इल्म हमको नहीं चाहिए। ऐसे इल्म से हमें नवाज, ऐसा इल्म तू हमें अता फरमा जो मुझे भी फायदा पहुंचाए और मेरे जरिए दूसरों को भी फायदा पहुंचे। इल्मन नाफिआ, ऐसा इल्म जो नफा बख्श हो। व रिज़्क़न तय्यबा, और अल्लाह मुझे ऐसी रोजी दे जो पाकीज़ा हो, ऐसी रोजी दे जो हलाल रोजी हो, ऐसा रिस्क दे जो तय्यब हो, जो पाक हो। उठाइए, हम एक एक चीज पर अगर उसकी तशरीह करने लगेंगे तो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी और रात बीतेगी, उसके अलावा कुछ नहीं। मेरे भाइयों, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने गुलाम का लाया हुआ एक लुकमा ही तो खाया था, जो भी वो लाया था, मेहनत करता था, मजदूरी करता था, कमा कर लाता था, अबू बकर खा लिया करते थे। लेकिन एक दिन उसको किसी ने कुछ दे दिया और लेकर आया, अबू बकर ने खा लिया। उसने कहा रोजाना पूछते थे, आज तो पूछा ही नहीं। कहा रोजाना तो मेहनत करके लाते थे, मैं खा लेता था, आज भी मेहनत किए होगे। उसने कहा आज ही तो मेहनत नहीं की है मैंने। अच्छा, तो फिर ये क्या था, कहां से लाए? कहा मैंने किसी से कहानत गढ़ी थी, लक़द तकहनतु, मैंने किसी से कहानत गढ़ी थी। हाफिज अहमद इब्न हजर ने फतहुल बारी के अंदर लिखा है कि उसने किसी अपने दोस्त की बीवी का पेट देखकर कहा था, 7-8 महीने का हमल था उस औरत के पेट को देखकर उसने कहा अपने दोस्त से कि भाभी को तो लड़का होगा। तो उसने कहा तुम्हें कैसे मालूम? अरे मैं बहुत पहुंचा हुआ बाबा हूं, मैं बहुत पहुंचा हुआ हूं, पेट देखकर बता देता हूं इसमें लड़की है कि लड़का। और इत्तेफाक देखिए 2-2.5 महीने के बाद उसको लड़का ही हुआ। जब उसको लड़का हुआ तो उसने सोचा रे, उसने तो हमें खुशखबरी पहले ही बता दी थी लड़का होगा। तो उसने उसी खुशी में उसको कुछ खजूर, कुछ गिफ्ट, कुछ खाने की चीज तोहफे में दे दी थी, वही लेकर आया। कहा अबू बकर से अपने मालिक से, आका ये वही है जो उसने दिया। कहा अरे माँ के पेट में क्या है ये तो अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। उसने कहा ये तो मैं भी जानता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। कहा फिर तुमने कैसे कह दिया? कहा मैंने तो धूल में लाठी मारी थी, मैंने तो ऐसे अंदाजे के मुताबिक कह दिया और आज उसको लड़का हो गया। उसने तो खुशी में लाके दे दिया, मैं लाया, मैं तो खाऊंगा, आपको खाना हो तो खाइए। अबू बकर सिद्दीक ने कहा पानी लाओ। पानी लाया उस गुलाम ने। अबू बकर सिद्दीक ने उस पानी को पिया और हलक के अंदर उंगली डाली और कै किया, थोड़ा सा निकला। फिर पानी पिया, फिर कै की, फिर थोड़ा सा निकला। फिर पानी पी, फिर कै किया, फिर थोड़ा सा निकला। उस वक्त तक पानी पीते रहे और कै करते रहे जब तक कि यकीन नहीं हो गया कि जितना मैंने खाया था वो सब का सब निकल गया होगा। और जब यकीन हो गया कि अब निकल गया होगा, तब क्या कहा उस गुलाम से, हराम का जो एक लुकमा खाता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता बिठा देता है। स्याह नुक्ता, एक स्याह रंग का धब्बा सा एक नुक्ता रख देता है। अगर वो तौबा कर लेता है तो वो नुक्ता मिट जाता है, और अगर वो तौबा नहीं करता तो स्याह रंग का वो नुक्ता धीरे धीरे फैलता जाता है, बढ़ता जाता है।
پھیلتا رہتا ہے اور ایک دن آتا ہے کہ پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے, پورے دل کو کالا کر دیتا ہے. اور جب انسان کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ میرے پاس یہ روزی جو آ رہی ہے وہ حلال کی ہے یا حرام کی ہے, حلال کی ہے یا حرام کی, آنے دو, جہاں سے بھی آ رہا ہے آنے دو. پھر یہ احساس سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو جاتی ہے, اس سے سلب کر لی جاتی ہے, چھین لی جاتی ہے. پھر اس کے بعد وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ رقم, دولت, مال, کھانے اور پینے کی اشیاء خورد و نوش حلال کی ہے یا حرام کی, وہ یہ سب نہیں سوچتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا دل کالا ہو چکا ہے. اس واقعے کی روشنی میں ہر مسلمان سوچے جو یہاں بیٹھا ہے, ہر مسلمان تصور کرے کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے, وَطَيِّبْ وَرِزْقًا طَيِّبًا, اے اللہ پاکیزہ رزق عطا فرما, ایسا علم دے جو نفع بخش ہو, ایسا رزق دے جو پاکیزہ ہو, وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا, اور یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ مجھے عمل کی توفیق دے, بلکہ یہ دعا مانگا کرتے تھے, اے اللہ ایسے عمل کی توفیق دے جو قابل قبول ہو, جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو. ایسے عمل کی ہمیں توفیق عطا فرما جو قبول ہو, جو بارگاہ عزتی میں مقبول ہو چکا ہو. ہم میں اور آپ میں کس کو معلوم ہے کہ کس کی نیکیاں قبول ہو رہی ہیں اور کس کی قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ کون جانتا ہے کہ ہم مسجد سے عشاء کی نماز پڑھ کے نکلے ہیں, یہ اللہ کے ہاں ہماری نماز قبول بھی ہو گئی ہوگی یا نہیں ہو گئی, کون جانتا ہے؟ اس لیے یہ دعا بھی پڑھتے رہیے, وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا, اللہ ہم جو بھی عمل کریں ایسے عمل کی تو ہمیں توفیق عطا فرما. میں سوال کرتا ہوں ایسے عمل کا جو قابل قبول ہو, جو تیری بارگاہ میں مقبول ہو, ایسے عمل. یہ دعا سکھلائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے ساتھیوں, دنیا میں اٹل حقیقت ہے موت, جو کسی بھی صورت میں اس سے چھٹکارا نہیں مل سکتا. ہم اور آپ زندگی کی جس ٹرین پر بیٹھے ہوئے ہیں, سنیے, ہم اور آپ زندگی کی جس ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس ٹرین کا آخری اسٹاپ اس قبرستان ہے. جس ٹرین پر زندگی کی جس گاڑی پر بیٹھے ہوئے ہیں, اس گاڑی کا, اس ٹرین کا آخری اسٹاپ اس قبرستان ہے. یہ الگ بات ہے کسی کی اسٹیشن 2 دن پہلے آ جاتی ہے اور کسی کی اسٹیشن 2 دن بعد آتی ہے. کسی کا اسٹاپس 2 دن پہلے آ جاتا ہے اور کسی کا اسٹاپس 2 دن کے بعد آتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ مرنا سب کو ہے, جانا سب کو ہے. اس سے بڑی حقیقت اور اس سے بڑی سچائی کوئی نہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے, یہ تصور ذہن سے نکال دیجئے کہ مر جائیں گے, روح نکل جائے گی باڈی میں, دفن ہو جائے گی اور ہم مٹی میں مل جائیں گے. دنیا میں, آج بھی دنیا میں کوئی ایک واحد ایسا مذہب نہیں ہے, ایسا دھرم نہیں ہے جو یہ مانتا ہو کہ انسان مرنے اور سڑنے اور گلنے کے بعد مٹی میں مل جائے گا اور دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا. کچھ چیزیں بدلی ہیں لیکن روح کو کوئی مردہ نہیں مانتا ہے. اتنا یاد رکھیے گا, ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ روح باڈی سے نکلنے کے بعد علیین یا سجین کے اندر داخل کر دی جاتی ہے. نیک لوگوں کی روحیں علیین کے اندر اور برے لوگوں کی روحیں سجین کے اندر ڈال دی جاتی ہیں. قیامت کے دن اللہ رب العالمین مع جسم کے ہمیں اور آپ کو پھر اٹھائے گا. ہمیں اپنے عملوں کا حساب کتاب دینا ہوگا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہمارے پڑوسی اور ہمارے برادران وطن, ہمارے بھائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ 7 جنم اسی دنیا میں آپ کو لینا پڑے گا. یہ آتما 7 جنم تک پیچھا نہیں چھوڑتی ہے. ابھی آپ اس جنم میں انسان ہیں, اگلے جنم میں کچھ اور رہیں گے, پھر ایک اور جنم میں کچھ اور رہیں گے, پھر ایک اور جنم میں کچھ اور رہیں گے. اور اسی لیے ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں جو پھیرے لگائے جاتے ہیں, مرد کا عورت کے ساتھ جو گٹھ بندھن ہونے کے بعد جو پھیرے لگتے ہیں اگنی کو ساکشی مان کر, وہ 7 پھیرے اسی لیے لگائے جاتے ہیں کہ ان کے ہاں یہ عہد کیا جاتا ہے کہ میں 7 جنموں میں تم میری بیوی رہو گی. اور بیوی یہ عقیدہ رکھتی ہے, آستہ رکھتی ہے کہ 7 جنم تک میں نے تمہیں اپنا پتی مان لیا.
لیکن ان کے یہاں پر بھی یہ ہے کہ آتما اگر دنیا میں اچھے کرم کیے ہیں تو پھر سے منشیہ اور انسان بن کر پیدا کیے جاؤ گے، اور اگر دنیا میں برے کرم کیے ہیں تو کتا بنو گے، بلی بنو گے، چوہا بنو گے، بندر بنو گے، چھچوندر بنو گے۔ یہ آستھا، یہ عقیدہ ہمارے ہندو بھائیوں کے اندر بھی ہے، روح مرتی نہیں ہے، وہ آواگمن ہوتا رہتا ہے، اس یونی سے نکلی اس یونی میں، اس یونی سے نکلی اس یونی میں، اور پھر جب سب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ان کے یہاں پر بھی پرلے ہے، قیامت کا دن ہے، ان کے یہاں پر بھی سورگ ہے اور نرک ہے، ان کے یہاں پر بھی پیراڈائز ہے، جنت کا ثبوت ہے، ان کے یہاں پر بھی نرک کا، جہنم کا ثبوت ہے۔ یعنی ایک دن پھر انسان سورگ میں جائے گا یا نرک میں جائے گا، سورگ اور نرک، پیراڈائز ان کے یہاں پر بھی مانا جاتا ہے۔ یعنی دنیا، یہودیوں کے یہاں وہی عقیدہ ہے جو ہمارے یہاں ہے، عیسائیوں میں وہی عقیدہ ہے جو ہمارے یہاں ہے، بدھسٹ بھی اسی کو مانتے ہیں، جینی بھی اسی کو مانتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایک مذہب، کوئی ایک دھرم ایسا نہیں ہے جو یہ مانتا ہو کہ مرنے کے بعد انسان مٹی میں ملا دو یا جلا دو تو اس کی روح بھی مر جاتی ہے اور اس کے ساتھ اب کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ مر گیا اور سڑ گیا یا مٹی میں مل گیا اور ختم نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ مشاہدہ کر کے دیکھیے، جو دانہ آپ زمین میں ڈالتے ہو، بیج جو زمین کے اندر بوتے ہو، چاول ہو، گیہوں ہو، مکئی ہو، باجرہ ہو، جو دانہ آپ زمین کے اندر ڈالتے ہیں، بوتے ہیں، وہ دانہ زمین کے اندر پہلے سڑتا ہی ہے، پہلے مٹی ہی میں ملتا ہے، وہ سڑ جاتا ہے، لیکن اسی سڑے ہوئے دانے سے اللہ رب العالمین کلہ نکالتا ہے، پھر وہی کلہ زمین کے سینے کو پھاڑتا ہوا باہر نکلتا ہے، پھر اسی سے اللہ رب العالمین ایک دانے سے 100 دانے پیدا کر دیتا ہے، ایک گیہوں سے 100 گیہوں کے دانے، ایک چاول کے دانے سے 100 دانے بنا دیتا ہے۔ وہ ہمارا پروردگار، وہ ہمارا رب جو زمین میں اس اناج کو سڑانے اور گلانے کے بعد بھی اس پودے میں اتنی طاقت پیدا کرتا ہے کہ وہ اتنی مضبوط زمین کا سینہ چیرتے ہوئے وہ باہر نکلتا ہے، اور پھر اس باہر اس کے اندر پھل لگتا ہے یا اس کے اندر دانہ پیدا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہم روز مشاہدہ کرتے ہیں اپنے کھیتوں میں، بیج بوتے وقت جب سڑے ہوئے بیج کو اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ کر سکتا ہے تو کیا سڑی ہوئی باڈی کو اور مٹی میں مل جانے کے بعد، مٹی میں ملنے کے بعد اس باڈی کو کیا اللہ رب العالمین دوبارہ زندگی نہیں دے سکتا ہے؟ کیا دوبارہ جیوت نہیں کر سکتا ہے؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ۔ اے انسان، کیا تو یہ تصور کرتا ہے کہ تجھے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کا سدا، کیا تجھے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، غور کر، مثال دیکھیے، مثال قرآن کہتا ہے الم یکن نطفۃ من منی یمنا، کیا تو شروع میں حقیر و ذلیل پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا؟ کیا تو پانی کی ایک بوند نہیں تھا جو رحم مادر تک پہنچایا گیا؟ پانی کی ایک بوند، اوفو، کاریگری دیکھیے۔ ثم کان علقۃ فخلق فسوى، اللہ نے اسی پانی کے قطرے سے نطفہ بنایا، اسی نطفے سے جمع ہوا خون بنایا، اسی جمے ہوئے خون سے گوشت کا لوتھڑا بنایا، اسی گوشت کے لوتھڑے سے ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں میں گوشت کا لباس چڑھایا، پھر اللہ نے اسی پانی کے قطرے سے آنکھیں بنائیں، دماغ بنایا، ہاتھ بنایا، پیر بنایا، دل بنایا۔ غور کرو، بلا ان نسوی بنانا، تو یہ کہتا ہے کہ ہم مرنے کے بعد زندہ نہیں کر سکتے؟ ارے زندگی تو بہت دور کی بات، ہم تو تمہاری انگلیوں کے پور تک بنانے پر قادر ہیں۔ بلا ان نسوی بنانا، انگلیوں کے پور تک بنانے پر قادر ہے۔ یہ انگلیوں کے پور کی مثال اللہ نے کیوں دی ہے؟ آج فنگر پرنٹ دیکھتے نا، اندازہ لگا لیجئے آپ، راشن کارڈ پہ ہماری بہنیں، ہماری مائیں جب جاتی ہیں نا، جیسے انگوٹھا لگاتی ہیں نام آ جاتا ہے، زینب، رقیہ۔ آپ پاسپورٹ بنانے جاتے ہیں، جیسے آپ اپنا انگوٹھا رکھتے ہیں آپ کا نام آ جاتا ہے۔ آپ نام چینج کر کے آپ
ملک نہیں چھوڑ سکتے ہو. غور کرو یہ انگوٹھا، اس انگوٹھے میں کتنے نشان ہیں. پوری دنیا کی آبادی پر غور کرو، پوری دنیا کی آبادی پر کتنی آبادی ہوگی، اور کسی ایک انسان کے انگوٹھے کے یہ نشان دوسرے انسان کے انگوٹھے کے مطابق نہیں ہوتے ہیں. ہر انسان کے نشان الگ الگ ہیں. آپ مولانا جرجیس، محمد جرجیس کے نام کا پاسپورٹ ہے تو محمد جرجیس ہی کے نام سے پاسپورٹ ہوگا. محمد جرجیس ارشاد احمد محمد اکرم کے نام سے دوسرا پاسپورٹ بنا کر ودیش نہیں جا سکتے ہیں. یہ الگ بات. تو حکومتی سطح پر اگر ساٹھ گانٹھ ہو تو الگ بات ہے کہ اگر حکومت ہی کسی کو بھگانے میں اگر مدد کر رہی ہو تو وہ دوسری بات ہے. ورنہ میرے بھائیوں، کوئی آدمی انگوٹھا رکھتے ہی اس کا پورا بایو ڈاٹا آ جاتا ہے. آج سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ یہاں بیٹھے بیٹھے انگوٹھا یہاں دبایا، انڈیا کے رہنے والے ہو کہ بنگلہ دیش کے پتہ چل گیا. ہندوستان میں انگوٹھا دبایا، تم امریکہ کے رہنے والے ہو یا لندن کے رہنے والے ہو، فوراً پتہ چل گیا. میرے بھائیوں غور کرو کہ جس نے انگوٹھا ایک دوسرے سے کہ موافق نہیں بنایا، کیا وہ اللہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ ہمیں قبر سے دوبارہ زندہ کر دے اور اٹھا دے؟ ثم کان علقۃ فخلق فسوى. ہم نے یہ بنایا وہ بنایا اور بنا سوا کر درست کر دیا. اسی پانی کے قطرے سے اتنی مضبوط ہڈی بنائی کہ توڑو تو ٹوٹے نہیں، اور اسی پانی کے قطرے سے اتنا نرم و نازک بھیجا بنایا جو 2 انگلی کے بیچ میں رکھ کر مسلنا چاہو تو مسل دو. ثم کان علقۃ فخلق فسوى. تیرے دماغ میں ہزاروں تاروں کا کنیکشن ڈال کر 2 چمکتے ہوئے ٹیوب لائٹ آنکھوں کی شکل میں تجھے دیے، 2 ٹیوب لائٹ آنکھوں کی شکل میں تجھے دیے. ہم یہاں جب نظر ڈالتے ہیں تو 1 کلومیٹر سے زیادہ دور ہماری نظر نہیں جا رہی ہے. 1 کلومیٹر دور کی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ ٹیوب لائٹ جل رہی ہے. لیکن غور کرو اس میں کتنا پاور اللہ نے ڈالا ہے. جو ایک نظر ہم نے اس چاند کے اوپر ڈالی ہے، یہ چاند جو ہماری موجودہ زمین سے 2,40,000 میل کی اونچائی پر ہے، اس نے 1 سیکنڈ کے اندر 2,40,000 میل کی اونچائی پر چمکنے والے اس چاند کو بھی دیکھ لیا، اس کو اپنی آنکھوں میں بھر لیا. غور کرو یہ پاور ان آنکھوں میں کس نے پیدا کیا؟ ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى. پھر ہم نے نر و مادہ بھی بنا دیا، لڑکا اور لڑکی بھی بنا دیا. پیٹ میں کیا ہے، لڑکا یا لڑکی، یہ بھی میں نے بنا دیا. اے لوگو، اے میرے بندو، جب ان تمام مراحل سے میں تمہیں گزار سکتا ہوں تو اب تم ہی بتاؤ، الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى. کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ زندہ کر دے؟ جب پہلی بار ہم ایسا کر سکتے ہیں تو دوبارہ، ارے کوئی کام پہلی بار تو مشکل ہوتا ہے لیکن دوبارہ تھوڑی مشکل ہو سکتا ہے. یہ مائک ہم پہلی بار اگر ہم بنانے بیٹھ جائیں اور بنانے میں کامیاب ہو جائیں تو پہلی بار تو ہمیں مشکل لگ رہا ہے، لیکن دوبارہ ایک بار جب ہم بنا دیں، اب دوبارہ ہمیں اگر کوئی مائک بنانا ہوگا تو ہمیں اتنی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ ہم اچھی طریقے سے جان لیں کہ کیسے بنتا ہے. اگر مان بھی لیا جائے، نعوذ باللہ، اللہ کے لیے تو مشکل ہے ہی نہیں، لیکن مان لیا جائے تو پہلی بار تو تھوڑی دیر کے لیے مشکل ہو سکتا ہے، لیکن دوسری مرتبہ پیدا کرنا اس کے لیے کون سا مشکل ہوگا؟ میرے بھائیوں، اس نے یہ مثال دی، جب ہم ایسا کر سکتے، ایسا کر سکتے، ایسا کر سکتے، تو اب تم ہی بتاؤ، الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى. کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ انسان کو دوبارہ زندہ کر دے؟ میرے بھائیوں، موت بھی آنا ہے اور دوبارہ زندگی بھی ملنا ہے. اب سوچئے اس دوسری زندگی کے لیے ہم نے کیا کیا ہے. دعا سکھلائی، دعا کے اثر بھی ہوتے ہیں. جب آپ کے اوپر کوئی مصیبت آئے، کوئی غم پہنچے تو آپ کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تھا، نبی اکرم کی مجلس میں تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غم اور مصیبت کے وقت کی دعا یہ بتائی. آپ نے سب کو ایک دعا سکھلائی. یہ دعا جس کو یاد نہ ہو یاد کر لے، چھوٹی سی دعا. آپ نے غم اور مصیبت کے موقع پر یہ دعا سکھلائی کہ یہ دعا پڑھا کرو: انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. انا للہ و انا الیہ راجعون تو سب کو یاد ہے. بخاری کی روایت کے مطابق ایک جملہ اور یاد کر لو: اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف جانا ہے. ہم سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف ہمیں اور آپ کو سب کو پلٹنا ہے. اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ میری اس مصیبت میں مجھے بہترین اجر عطا فرما. غور کرنا دعا کتنی پیاری ہے. اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ میری اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما. وَاخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، اور میں نے جو کھویا ہے اس سے بہتر بدل عطا فرما. وَاخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، اس سے بہتر اجر مجھے عطا فرما. حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں، ابو سلمہ کی بیوی حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ میرے شوہر میرے گھر میں آئے اور مجھ سے کہا: اے ام سلمہ، آج اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے ایک دعا سکھلائی ہے، اس دعا کو میں نے یاد کر لیا، تم بھی یاد کر لو. میں نے پوچھا کون سی دعا؟ بتایا: انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میرے شوہر نے مجھے جیسے یہ دعا بتائی میں نے وہ دعا یاد کر لی. پھر کچھ عرصہ گزرا، پھر کچھ سال گزرے، کچھ عرصہ گزرا، کسی حادثے کے اندر میرے شوہر انتقال فرما گئے. غور کیجئے گا، اب سنیے گا میری بات. کسی حادثے میں میرے شوہر انتقال فرما گئے. میرے پاس ان کے انتقال کی خبر آئی. جیسی ان کے انتقال کی خبر میرے پاس آئی میرے شوہر کی، تو میں نے اس وقت یہ دعا پڑھی: انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. پھر میرے شوہر کو غسل دیا گیا، کفنایا گیا اور دفنا دیا گیا. اور جب بھی میرے اوپر کوئی غم ٹوٹتا شوہر کا، جب بھی یاد آتی مجھے غم پہنچتا، تو میں یہی دعا پڑھتی: انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اے اللہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. اے اللہ مجھے میری مصیبت میں بہترین اجر عطا فرما اور جو کھویا ہے اس سے بہتر تو مجھے عطا فرما. ام سلمہ کہتی ہیں ایک دن میں سوچنے لگی بھلا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ اس دعا میں تو یہ آیا کہ اللہ مجھے اس سے بہتر عطا فرما جو میں نے کھویا ہے، یعنی جو جا چکا اس سے بہتر تو عطا فرما. بھلا میرے شوہر سے بہتر بھی کوئی مجھے مل سکتا ہے؟ کہاں ابو سلمہ کتنے نیک، کتنے پیار و محبت کرنے والے، مجھے میرے شوہر سے اچھا بہتر کیا مل سکتا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ام سلمہ کہتی ہیں میں دعا اس لیے پڑھتی تھی کیونکہ اللہ کے نبی کی سکھلائی ہوئی دعا تھی، لیکن یہ سوچتی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے میرے شوہر سے بھی بہتر کوئی مل جائے. جب میری عدت ختم ہو گئی، شوہر کے انتقال کے بعد جو بیوی عدت گزارتی ہے 4 مہینہ 10 دن کی، جب میری عدت ختم ہو گئی تو عدت کے ختم ہو جانے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے. انہوں نے میرے دروازے کو دستک دی. میں اس وقت چمڑے کو دباغت دے رہی تھی، میں اس وقت چمڑے کو دباغت دے رہی تھی، چمڑے کو رنگ رہی تھی، اس کو دباغت دے رہی تھی. میں نے جلدی سے ہاتھ دھولے اور دروازہ کھولا. جیسی میں نے دروازہ کھولا تو دیکھتی ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہیں. محمد رسول اللہ نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اندر آنے کی اجازت
طلب کی، میں نے سلام کا جواب دیا اور ان کو اندر آنے کی اجازت دی۔ میرے پاس کھجور کی کھال کا بھرا ہوا تکیا، کھجور کی چھال کا بھرا ہوا تکیا رکھا ہوا تھا، میں نے وہ تکیا اللہ کے نبی کو دے دیا اور آپ اس تکیے پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ جیسے تھوڑی دیر گزری، تکیے پر ٹیک لگانے کے بعد آپ نے فرمایا ام سلمہ میں دیکھ رہا ہوں تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور میں جانتا ہوں کہ تم بچوں والی ہو اور اب تم اکیلی ہو چکی ہو، تم نے عدت گزار لی ہے۔ ایک عورت کو جتنے دن غم منانا چاہیے اتنے دن تم نے غم منا لیا ہے۔ اب میں تمہیں نکاح کا پیغام دیتا ہوں، اے ام سلمہ تم میرے ساتھ نکاح کرنا چاہو تو کر سکتی ہو، میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ام سلمہ کا جواب تھا، اے اللہ کے نبی ایسی بد نصیب عورت کون ہوگی آپ جس کو پیغام دیں اور وہ آپ کے پیغام کو ٹھکرا دے؟ وہ عورت تو واقعی بڑی بد نصیب ہوگی، آپ کے پیغام کو ٹھکرا دے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن میرے ساتھ کچھ پرابلمز ہیں، میرے ساتھ کچھ پریشانیاں ہیں، پہلے ان کو سن لیجئے۔ آپ نے کہا بتائیے کیا ہے؟ کہا پہلی دقت، پہلی پریشانی میرے ساتھ یہ ہے کہ میں بہت غیرت مند خاتون ہوں، میں بہت غیرت مند خاتون ہوں، 100 کنوں کو برداشت نہیں کر سکتی ہوں، اور آپ کی کئی بیویاں موجود ہیں، مجھے پھر بھی پرابلم نہیں، لیکن اگر میری کوئی غلطی ہو جائے تو آپ مجھے ڈانٹ سکتے ہیں، لیکن آپ کی 100 کنیں بیچ میں نہیں آئیں گی، اگر وہ آئیں گی تو میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاؤں گی۔ دیکھ رہے ہیں ام سلمہ کہہ رہی ہیں آج کے زمانے میں جو 2 3 بیوی رکھے واقعی بہت بڑا جہاد سمجھ لو۔ اب اس طرف نہیں جاؤں گا کہ دوسری بیوی اور تیسری بیوی جائز ہے کہ ناجائز ہے، وہ رات گزرے گی، اس طرف جانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی سے ام سلمہ کیا کہہ رہی ہیں، پہلی پرابلم میں غیرت مند ہوں، آپ ڈانٹیں گے برداشت کر لوں گی، لیکن بیچ میں اگر کوئی اور بیوی نے کچھ کہا تو میں برداشت نہیں کروں گی، اور تو طلاق پر بات آ گئی تو آپ کو برا لگے گا اور میں نہیں چاہتی کہ آپ کو تکلیف ہو۔ آپ نے کہا چلیے پہلی پرابلم سن لی، کچھ اور بھی پرابلم ہے؟ کہاں؟ کہا کیا؟ کہا دوسری پرابلم یہ ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں عمر کی اس دہلیز پر پہنچ چکی ہوں، شادی کا جو مقصد ہوتا ہے، نکاح کا جو مقصد ہوتا ہے ایک شوہر کا ایک بیوی کے ساتھ، میں اس مقصد کو کراس کر چکی ہوں، یعنی اب میں ماں نہیں بن سکتی ہوں، میں مایوس ہو چکی ہوں، یعنی اب بڑھاپا کے اندر میں قدم رکھ چکی ہوں، اور تقریباً میں وہ سکون آپ کو نہیں پہنچا سکتی ہوں جو ایک شوہر کو اپنی بیوی سے چاہیے۔ آپ نے کہا چلو اس کے علاوہ کوئی اور پرابلم؟ کہا ایک اور ہے۔ کہا کیا؟ کہا اللہ کے نبی میرے کئی بچے ہیں، ابو سلمہ انتقال فرما گئے ہیں، ابو سلمہ اپنے پیچھے کچھ بچے چھوڑ کر گئے ہیں، ان بچوں کی کفالت میرے ذمے، ان کی پرورش میرے ذمے۔ اب ابو سلمہ تو نہیں ہے، ان بچوں کو میں نہیں چھوڑ سکتی ہوں، اگر آپ میرے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ بچے میرے مائکے والے سنبھالیں میرا بھائی، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے، میں اگر نکاح کروں گی آپ کے ساتھ تو یہ بچے بھی آپ کے ساتھ رہیں گے، میں اپنے بچوں کو نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ 3 پریشانیاں حضرت ام سلمہ نے بتائی ہیں۔ اللہ کے نبی نے اب ایک ایک کر کے جواب دیا، آئے ام سلمہ تم غیرت مند خاتون ہو، میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ انشاءاللہ ایسی نوبت ہی نہیں لائے گا کہ تمہیں میری اور دوسری بیویوں سے لڑنا اور جھگڑنا پڑے اور تو طلاق پر نوبت آئے، میں اللہ سے دعا کروں گا انشاءاللہ یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ رہی دوسری بات، تم نے جو کہا ہے کہ میں اس عمر کو کراس کر چکی ہوں کہ آپ کو سکون پہنچا سکوں، تو آئے ام سلمہ جس عمر میں تم داخل ہو تقریباً اسی عمر میں بھی داخل ہو چکا ہوں، یعنی جو تمہاری عمر ہے وہی لگ بھگ ہماری عمر بھی ہے،
اس لیے یہ بھی کوئی معاملہ نہیں ہے کہ اب ہمیں بچے ہی ہوں اور بچے ہی پیدا کرنا مقصد ہو، یہ مقصد نہیں ہے، نہیں، یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ رہی تیسری بات تو آئے ام سلمہ، جب تم میرے ساتھ نکاح کر لو گی تو تمہارے بچوں کی کفالت میرے ذمہ ہوگی، پھر وہ میرے بچے ہوں گے، ان بچوں کی کھلانے پلانے کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ جب تم میرے ساتھ نکاح کر لو گی تو ان بچوں کا کفیل بھی میں بن جاؤں گا۔ اور اس کے بعد ام سلمہ تیار ہو جاتی ہیں اور یہ تینوں شرط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مان لیتے ہیں اور ام سلمہ کا نکاح ہو جاتا ہے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں اب مجھے سمجھ میں آیا کہ دعا کا اثر ہوتا ہے۔ یہ دعا جو میں پڑھا کرتی تھی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہ میری مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور جو میں نے چھوڑا کھویا اس سے بہتر تو مجھے عطا فرما۔ میں نے ابو سلمہ کو کھویا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے محمد رسول اللہ عطا فرما دیے، مجھے جناب محمد رسول اللہ کی بیوی بنا دیا۔ میرے بھائیو، دعا کا اثر ہوتا ہے۔ کیا دعائیں آپ کو یاد ہیں؟ نہیں تو یاد کرو۔ موت مومن کی نگاہ میں ایک تحفہ ہوتی ہے۔ مومن کبھی موت سے گھبراتا نہیں ہے، موت کو اپنے قریب دیکھتا ہے تو وہ ڈرتا نہیں ہے، بلکہ موت کو اپنے قریب دیکھ کر مومن کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ آج اپنے غریبانوں میں جھانکو اور جائزہ لو کہ آج موت کے وقت ہمارے چہروں پہ مسکراہٹ آتی ہے۔ کیا کبھی ہم یہ تصور کرتے نہیں ہم اس تھرڈ کلاس، اس گھٹیا زندگی سے بڑھیا زندگی کی طرف جا رہے ہیں، اس تھرڈ کلاس سے فرسٹ کلاس کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا کبھی یہ تصور ہوتا ہے؟ نہیں۔ اور اگر نہیں ہوتا ہے تو ہر انسان کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ موت تو مومن کی نگاہ میں ایک تحفہ ہوتی ہے، وہ تو اس کو گلے لگانا چاہتا ہے، وہ دعا نہیں مانگتا کہ اللہ مجھے جلدی موت دے دے، لیکن موت کو اپنے قریب دیکھ کر خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہمیں اس تھرڈ کلاس کی زندگی سے فرسٹ کلاس کی زندگی کی طرف جانا ہے۔ اس کو احساس ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہو جاتا ہے۔ ہم اس واقعے کی روشنی میں اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارا ایمان کیسا ہے؟ غور کرو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹے ہوئے تھے، روزانہ اٹھ جایا کرتے تھے اور اپنی بیٹی فاطمہ کو آگے بڑھ کر سینے سے لگاتے تھے اور اپنی بیٹی کی پیشانی کو چوم لیا کرتے تھے، بوسہ دیتے تھے اپنی بیٹی کو، فاطمہ کی پیشانی کا بوسہ لیتے تھے۔ لیکن آج بستر کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، بستر کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں اور اٹھ نہیں پا رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ خود آتی ہیں، اپنے ابو کے بستر پر بیٹھ جاتی ہیں اور خود محمد رسول اللہ کی پیشانی کا بوسہ لیتی ہیں۔ پڑھیے بخاری کی روایت کتاب الجنائز، دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے کہ آپ پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالتے جاتے، آپ پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالتے جاتے بار بار اور اس کو اپنے چہرے پہ ملتے جاتے، بار بار پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالتے اور اپنے جسم پر ملتے جاتے، ہاتھ پانی میں ڈالتے اور اپنے چہرے پر ملتے جاتے اور یہ کہتے جاتے ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں، موت کے لیے بڑی تکلیفیں ہیں، موت کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں، بڑی بے چینیاں ہیں۔ موت ایسے ہی نہیں آ جاتی ہے، ہمیں اور آپ کو سب کو اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ موت کی کیفیت کیسی ہوتی ہے اس کو قرآن نے کھینچا ہے، فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب یہ موت نرکھرے تک پہنچ جاتی ہے، جب یہ روح نرکھرے تک حلق تک پہنچ جاتی ہے، ملک الموت جب روح کو نکالتا ہے تو روح سب سے پہلے پیروں کے پنجے سے اور تلوے سے نکلنا شروع ہوتی ہے۔ روح سب سے پہلے نیچے سے شروع ہوتی ہے نکلنا۔ ملک الموت جب روح کو کھینچتا ہے تو پہلے یہ حصہ بے جان ہوتا ہے، پھر
کھینچتا ہے تو روح پنڈلی تک آتی ہے، پنڈلی سے نیچے کا حصہ بے جان ہو جاتا ہے، اور یہ روح کو نکلتے ہوئے تو میرے بھائیوں اتنے قریب سے ہم نے جو دیکھا ہے، اپنے والد محترم کے ساتھ رہے ہیں، بالکل یہی کیفیت، پہلے ٹخنے سے نیچے کا حصہ کام کرنا بند کیا، پھر پنڈلی کام کرنا بند کی، پھر گھٹنا، پھر پیر آگے تک، پھر کمر، بے حس بے جان، کیونکہ میں برابر کے پیروں کے پاس بیٹھا ہوا تھا، دباتا جا رہا تھا پیر، کبھی سر دباتا تھا، کبھی پیر دباتا تھا، کبھی سینے پر جلن بتاتے تھے تو سینے پہ ہاتھ پھیرتا تھا، کیفیت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب یہ روح نرکھرے تک، حلق تک پہنچ جاتی ہے، پھر پنڈلی سے نکلتی ہے، تلوے سے نکلتی ہے، پنڈلی تک پہنچتی ہے، پنڈلی سے نکلتی ہے، گھٹنے تک پہنچتی ہے، روح کھینچنے والا کھینچتا ہے تو کمر تک آتی ہے، پھر کھینچتا ہے تو سینے تک آتی ہے، اور پھر روح جب کھینچتا ہے تو وہ حلق تک آ جاتی ہے، اور جب یہ روح حلق تک آتی ہے تو مرنے والا مرنے سے پہلے اپنی آنکھیں ٹان لیتا ہے، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، اس لیے کہ روح آنکھوں، ناک اور کان کے راستے سے نکلتی ہے، وہ ایسے آنکھیں ٹان لیتا ہے، وہ روح کو نکلتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے، ملک الموت جب روح نکالتا ہے تو وہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ روح کو لینے والے رحمت کے فرشتے آئے ہیں یا عذاب کے فرشتے، اس کو اپنا اچھا اور برا اسی دنیا میں پتا چل جاتا ہے، اپنے انجام کے بارے میں اسی دنیا میں جان لیتا ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے جب یہ روح تمہارے نرکھرے تک پہنچ جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اس وقت تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو، اس وقت تم اس روح کو نکلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اس وقت تمہارا بیٹا تمہارے اتنے قریب نہیں ہوتا ہے، تمہاری بیوی تمہارے اتنے قریب نہیں ہوتی ہے، تمہارے اعزاء اور اقرباء اور رشتہ دار اتنے قریب نہیں ہوتے ہیں جتنے ہم ہوتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اس وقت تم سے سب سے زیادہ قریب میں ہوتا ہوں، اس وقت سب سے زیادہ قریب میں ہوتا ہوں، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تمہاری آنکھیں مجھے نہیں دیکھ سکتی ہیں، تم میرا دیدار نہیں کر سکتے ہو، تمہاری آنکھیں مجھے نہیں دیکھ سکتی ہیں، میرا مشاہدہ نہیں کر سکتی ہیں تمہاری آنکھیں، اتنی طاقت نہیں ہے تمہاری آنکھوں میں جو میرا مشاہدہ کر سکتے۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اے مرنے والو، اگر تم اپنے آپ کو بہت بڑا پاورفل سمجھتے ہو، سپر پاور مانتے ہو، دنیا کو اپنی انگلیوں پہ نچانے والا مانتے ہو، اور یہ جانتے ہو کہ سب سے بڑے تم ہی ہو، پاورفل تم ہی ہو، تمہارے اوپر کوئی حکومت نہیں ہے، تمہارے اوپر کوئی طاقت نہیں ہے، تمہارے اوپر کسی اور کا بس نہیں چلتا، اگر تم اپنے آپ کو سب سے بڑا طاقتور سمجھتے ہو، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو ملک الموت جو روح نکال رہا ہے اس سے وہ روح چھین کر اپنے اندر واپس لوٹا کر دکھاؤ، اپنے اندر وہ روح کو واپس کر کے دکھاؤ، ہو نا بہت بڑے پاورفل ہو نا، اللہ کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہو، سب سے بڑی طاقتور اپنے آپ کو سمجھتے ہو نا، تو اس سے روح چھین کر اپنے اندر واپس کر کے دکھاؤ، کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم تو بہت بڑے پاورفل ہو، تمہارے اوپر تو کسی کی حکومت نہیں چلتی ہے، اس روح کو چھین کر اپنے اندر لوٹا کر دکھاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ایسا کر کے دکھاؤ، نہیں کر پاؤ گے۔ ایک منظر کھینچ دیا میں نے آپ کے سامنے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ، جتنی تکلیفیں ہوتی ہیں مرنے والے کو مرنے سے پہلے، اور وہ صبر کرتا ہے اس تکلیف پر، تو اس کی
جہنم کی اور عذاب آخرت کی تکلیفوں میں سے تکلیفیں کم کر دی جاتی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی لیے بہت سے لوگ یہ دعا کرتے ہیں، اللہ مجھے چلتا پھرتا اٹھا لینا، اللہ مجھے کسی کا محتاج مت کرنا، اللہ مجھے ایسے ہی چلتے پھرتے اٹھا لینا۔ میرے بھائیوں، یہ سب دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اچانک آپ گئے اور ایکسیڈنٹ میں مر گئے، یہ کون سا؟ ٹھیک ہے، موت تو لکھی تھی، آ گئی، لیکن ذرا غور کرو کہ ایسی موت پر آپ رش کرتے ہیں۔ آپ کو نہ تو توبہ کرنے کا موقع ملا، نہ استغفار کا موقع ملا، نہ کسی سے معافی تلافی کا موقع ملا، آپ کو کوئی چیز ہی نہیں ملی۔ میرے بھائیوں، یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے چلتا پھرتا اٹھا لے، اللہ مجھے کسی کا محتاج مت بننا کرنا، اللہ بس آسانی سے دے مر جاؤں، کسی کا محتاج نہ۔ میرے بھائیوں، یہ نہیں، دعا یہ کرنا چاہیے کہ اللہ جب تک تو مجھے زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھنا، توفنی مسلمن، جب بھی موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، اور اور خاتمہ جب میرا ہو تو ایمان پر، جب تک میں زندہ رہوں اسلام پر زندہ رکھنا، اور جب خاتمہ ہو میرا تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا، ایمان کی حالت میں ہمیں موت آنی چاہیے۔ اللہ کے نبی اپنے بیٹی کو آج بوسہ نہیں دے پائے، بستر پر ہیں اور کہہ رہے ہیں ان للموت سکرات۔ بے چینی کا حال یہ ہے کہ پانی کا برتن ہے، بار بار ہاتھ ڈالتے ہیں اور اپنے جسم پر ملتے جا رہے ہیں۔ بیٹی نے اپنے باپ کی اس تکلیف کو دیکھا تو حضرت فاطمہ بھی چیخ پڑی، واہ کر بابا، ہائے میرے ابو کی تکلیف، ہائے میرے ابو کی بے چینی، ہائے میرے ابو کی پریشانی۔ اللہ کے نبی نے فوراً اپنی بیٹی کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد اپنے قریب کیا اور ان کے کان میں سرگوشی کی، اس کے بعد چھوڑ دیا۔ پھر کان پکڑا، قریب کیا، پھر اپنی بیٹی کے کان میں دوسری بار سرگوشی کی۔ حضرت فاطمہ ہنس دی، مسکرا دی۔ جب حضرت عائشہ نے پوچھا، فاطمہ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ میرے ابو نے مجھ سے راز کی بات کی ہے جو میں نہیں بتا سکتی۔ نبی اکرم کے انتقال کے بعد، اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اپنے حق کا واسطہ دیکھ کر حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا، فاطمہ تمہیں میں اس حق کا واسطہ دیتی ہوں جو میرا تمہارے اوپر ہے، فاطمہ مجھے بتاؤ، تم میرے سامنے تھی، اللہ کے نبی نے تمہارے کان میں کچھ کہا تھا، پھر دوبارہ بھی تمہارے کان میں کچھ کہا 2 مرتبہ، کیا راز تھا؟ حضرت فاطمہ نے کہا، آج میں بتاؤں گی۔ نبی اکرم کی زندگی میں یہ راز فاش نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اب چونکہ نبی اکرم زندہ نہیں ہے، اس دنیا میں نہیں، اس لیے اب میں وہ راز بتا دیتی ہوں، اب کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آئے امی عائشہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکڑا اور میرے کان میں جو جملے کہے، پہلی مرتبہ جملہ جو ادا کیا وہ جملہ یہ تھا، آئے فاطمہ تم غم کیوں کرتی ہو، تم رو کیوں رہی ہو؟ ابھی جبریل نے مجھے بشارت دی ہے، فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اللہ نے فاطمہ کو جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا، اللہ نے فاطمہ کو جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا۔ ابھی آپ نے یہ کہہ کر چھوڑا ہی تھا کہ آپ نے پھر دوبارہ مجھے قریب کیا اور میرے کان میں دوسری بات کہی، اور دوسری بات یہ تھی، اے فاطمہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، میں جا رہا ہوں، آج جبریل نے مجھے بتا دیا کہ آج اللہ سے ملاقات کا وقت ہے۔ اے فاطمہ میرے پیچھے پیچھے تم آ رہی ہو، میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، لیکن میرے پیچھے پیچھے تم آ رہی ہو، میرے اہل بیت میں، میرے خاندان میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، تم آؤ گی میرے پاس۔ غور کرنا، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ مسکرا دی تھی۔ حضرت عائشہ نے کہا، اچھا اسی لیے تم مسکرائی تھی کہ ہاں جب میں نے یہ خوشخبری سنی کہ میں تو جا رہا ہوں، لیکن میرے خاندان میں، میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، یعنی میں اپنے ابو کے پاس سب سے پہلے جاؤں گی، اہل بیت میں، خاندان میں۔ تو جب میں نے یہ سنا تو مسکرا دی، میرے چہرے پر ہنسی آ گئی۔ دیکھ رہے ہیں آپ،
یہی بتانا میرا مقصد ہے. جب سنتی ہیں کہ بہت جلدی میں اپنے ابو کے پاس جاؤں گی، اہل بیت میں سب سے پہلے میں آپ سے ملوں گی، تو مسکرا دی. موت مومن کی نظر میں یہ تحفہ لے کے آتی ہے، مسکراہٹ کا ذریعہ بنتی ہے. مومن جب موت کو قریب دیکھتا ہے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. حضرت عائشہ فاطمہ نے جب یہ سنا کہ میں اہل بیت میں خاندان میں سب سے پہلے میں اپنے ابو کے پاس جاؤں گی، یعنی میرا انتقال ہوگا، تو گھبرائی نہیں ہے میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے بیٹے کا کیا ہوگا، حسن کا کیا ہوگا، حسین کا کیا ہوگا، فلاں کا کیا ہوگا، فلاں کا نہیں، بلکہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ موت سے مومن کبھی گھبراتا نہیں. ہم اور آپ اس واقعے کی روشنی میں اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور جائزہ لیں کہ ہم اور آپ کتنے پکے سچے مومن ہیں. حضرت فاطمہ گھبرائی نہیں ہے. یہاں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، ابھی ہلکا سا اٹیک پڑ جائے لے کے چلو بھاگو اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس، تجوریوں کا منہ کھل جائے گا، پیسہ خرچ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ علاج نہیں کرانا چاہیے، علاج کرانا چاہیے، لیکن میرے بھائیوں یہ دیکھیے کہ اگر موت کو اپنے قریب دیکھ لو کہ نہیں اب ہم نہیں بچیں گے، احساس ہو جاتا ہے، احساس ہو جاتا ہے. جب میں اپنے والد محترم کو جب دفن کرنے کے لیے نکلا تو ہمارا قبرستان چونکہ تھوڑا سا 20-25-30 قدم تھوڑا دور تھا، دوسری طرف تھا، لیکن میں لکھنؤ سے چونکہ میں جب لے کر گیا اپنے ابو کو تو دیکھا کہ قبر تو کہیں اور کھودی جا رہی ہے. ہمارا جو خاندانی قبرستان ہے وہاں سے ہٹ کر دوسری جگہ. تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں قبر کیوں کھودی جا رہی ہے؟ ہماری پھوپھی وہاں دفن ہے، ہماری دادی اور دادا وہاں دفن ہے، ہمارے جو ہے بڑے ابو وہاں دفن ہے، میرے ابو کو بھی وہاں قبر کھودنی چاہیے، یہاں کیوں کھودی جا رہی ہے؟ تو 2-3 لوگ اٹھے اور کہنے لگے کہ آپ کے والد صاحب یہاں سے مسجد سے جمعے کی نماز پڑھ کے جب نکل رہے تھے تو میرے ہاتھ میں 300 روپے دیے تھے. حالات دیکھ رہے ہیں نا. تو یہاں جو نکلے تھے اور 300 روپے میرے ہاتھ میں دے کے کہا تھا کہ یہ تھوڑا یہاں اس جگہ کی صفائی کر دینا اور ہو سکے تو یہ میری وصیت ہے کہ مجھے اس جگہ دفن کرنا، اس جگہ. تو وہ کہہ گئے تھے، یعنی جو چیزیں مجھے نہیں معلوم تھی وہ محلے کے لوگوں میں وہ جو لوگ نماز پڑھنے آتے تھے ان سے کہہ کے گئے کہ یہاں مجھے دفن کرنا. وہ یہاں تک کہہ گئے تھے کہ مجھے غسل فلاں آدمی دے اور مجھے میری جنازہ فلاں آدمی فلاں مولانا پڑھائیں. میرے بھائیوں مرنے والے کو احساس پہلے ہی سے ہو جاتا ہے کہ ہم کیسے ہیں. یہ تو نہیں معلوم کب مریں گے، لیکن بیماری اس کو بتا دیتی ہے کہ وہ اب اس بیماری میں. میرے بھائیوں اندازہ لگا سکتے ہیں آپ، موت کو قریب دیکھ کر انسان کو خوشی ہو تب تو سمجھو کہ ایمان ہے اس کے اندر، کیونکہ وہ جان جاتا ہے کہ اب میں 3rd کلاس سے 1st کلاس کی طرف جا رہا ہوں. اللہ کے نبی کی چند بیویاں آپ کے پاس بیٹھی تھی اور آپ مرض الموت میں مبتلا تھے. تو آپ کی بیویوں میں سے حضرت عائشہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول آپ تو اس دنیا سے سب کو ہی جانا ہے، اگر آپ اس دنیا سے چلے گئے تو آپ کی بیویوں میں سے سب سے پہلے کون سی بیوی آپ سے ملے گی؟ آپ کی بیویوں میں سے سب سے پہلے کون سی بیوی آپ سے ملاقات کرے گی؟ یہ سوال اللہ کے نبی کے لیے بڑا مشکل تھا، جواب دینا بڑا مشکل تھا. ساری بیوی بیٹھی ہوئی ہیں، اگر کہہ دیتے کہ تم تو بڑا مشکل مسئلہ ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، صرف اتنا کہا کہ تم لوگ یہ جاننا چاہتی ہو کہ میری اتنی بیویوں میں سے جو زندہ سب سے پہلے مجھ سے کون ملے گی؟ خاندان میں اہل بیت میں تو فاطمہ کہہ دیا، لیکن اتنی بیویوں میں سے سب سے پہلے کون سی بیوی مجھ سے ملے گی؟ آپ نے فرمایا اطولکن یدن، آئے میری بیویوں سن لو، میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، میرے پاس سب سے پہلے میری جو بیوی آئے گی، یعنی جس بیوی کا انتقال ہوگا تم لوگوں میں سے وہ بیوی ہوگی جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے، وہ بیوی ہوگی جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے. حضرت عائشہ تھوڑی دیر بیٹھی اور اس کے بعد ساری بیویوں سے کہا ادھر آؤ. تو دوسرے کمرے میں دوسرے حجرے میں لے گئی اور ایک لکڑی لے آئی، کہا کہ تم سب کے ہاتھ ناپتی ہو، دیکھیں کس کے ہاتھ لمبے ہیں.
اللہ کے نبی نے کہا جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے. سب کے ہاتھ ناپنے لگی حضرت عائشہ. جب ہاتھ ناپے تو ساری بیویوں میں سب سے زیادہ لمبے ہاتھ حضرت سودا کے نکلے. کس کے تھے؟ حضرت سودا کے. ساری بیویوں نے مبارکباد بھی دے دی، خوش نصیب ہے تو، اللہ کے رسول سے سب سے پہلے تو ملے گی، اپنے شوہر کے پاس سب سے پہلے تو جائے گی. حضرت سودا بھی اپنا ہاتھ دیکھ کے کہہ رہی سب سے لمبے میرے ہاتھ ہیں، اس کا مطلب میں اللہ کے رسول سے سب سے پہلے ملوں گی، میں اپنے شوہر کے. یعنی کسی کے چہرے پر پسماندگی نہیں ہے. افسوس دوسری بیویوں کو ہو رہا ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو خوش نصیب نہیں سمجھ رہی تھی. حضرت سودا کو خوش نصیب سمجھ رہی تھی کہ یہ اللہ کے رسول سے سب سے پہلے ملے گی کیونکہ اس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہیں. اللہ کے نبی تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن آپ کی بیویوں میں سے سب سے پہلے جس بیوی کا سب سے پہلے انتقال ہوا وہ سودا نہیں تھی. اب آپ غور کریے، آپ کی بیویوں میں سب سے پہلے جس بیوی کا انتقال ہوا اس بیوی کا نام تھا حضرت زینب بنت جہش، جبکہ ہاتھ سب سے زیادہ لمبے کس کے تھے؟ سودا کے. اور اللہ کے نبی نے کہا تھا اطولکن یدن، جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے وہ مجھ سے ملے گا، وہ مجھ سے ملے گی. ہاتھ لمبے تھے سودا کے، لیکن انتقال کس کا ہوا سب سے پہلے؟ حضرت زینب کا. ساری بیویوں نے غور کیا، نبی کے کہنے کا مقصد کچھ اور تھا. اطولکن یدن کا مطلب جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے، لمبائی چوڑائی میں نہیں، بلکہ اللہ کے نبی یہ کہنا چاہتے تھے جو سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والی ہوگی، جو سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والی ہوگی. اور ہم تمام عورتوں میں زینب سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ خرچ کرنے والی ہے. سب سے زیادہ فی سبیل اللہ زینب نکالتی ہیں، صدقہ و خیرات زینب کرتی ہیں. زینب کے پاس جتنا بھی آ جائے شام تک نہیں رہنے دیتی، شام ہونے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ. شام کو آ جائے تو صبح نہیں ہونے دیتی، صبح ہونے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت زینب کے ہاتھ دینے میں، صدقہ و خیرات کرنے میں سب سے زیادہ لمبے تھے. اور اللہ کے نبی نے جو یہ کہا ہے وہ مقصد یہ تھا کہ جو اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ خیر